السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے مثالی میاں بیوی، کیونکہ میں نکاح کی مناسبت سے آپ کے شہر پہنچا تھا تو ضروری یہی مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ دوسرے یہ کہ مولانا نے جو میرے سلسلے میں تعریف کی ہے، تعریف کے لائق صرف اللہ ہے، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب آئیے، جو ٹاپک ہے میرا، میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ نیک لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہماری بیویوں میں سے، اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے شوہروں میں سے اور ہمارے بچوں میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ تو میاں بیوی دونوں کے لیے ہے کہ یہ دعا کرتے رہیں۔ جس کو بھی لگتا ہے کہ میری بیوی ذرا اچھی نہیں ہے تو یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک والی بیوی ان کو عطا کر دیں گے۔ اور جس بیوی کو لگتا ہے کہ ان کے شوہر اچھے نہیں ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک والے شوہر عطا کر دیں گے۔ ویسے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں ناشکری کی بڑی لمبی لسٹ ہے۔ آج تک کسی کو اچھا شوہر ملا ہی نہیں اور آج تک کسی کو اچھی بیوی ملی ہی نہیں۔ کاملی صاحب، عبدالسلام بھائی، صحیح ہے کہ نہیں؟ دوسرے ہی اچھے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھیے آپ کی بیوی کیسی ہے، نہیں بھابھی بڑی اچھی ہیں، اور الحمدللہ بھابھی تو اچھی ہیں ہی، لیکن بیوی اچھی کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جوڑی دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3662، ای الناس احب الی، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اپنی بیوی کا نام لیا، عائشہ۔ اب ہم میں سے اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں، اگر میں شادی شدہ سے پوچھ لوں کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، کوئی بھی اپنی بیوی کا نام نہیں لے گا۔ کس کا نام لے گا؟ امی کا، مجھے امی سے بڑی محبت ہے۔ امی سے تو محبت ہے ہی، لیکن بیوی سے محبت ہے ایسا کوئی بول کے دکھائے؟ نہیں مولوی صاحب، میرے دماغ والی ملی ہی نہیں۔ ارے کیوں نہیں بھائی، آپ ذرا ویسا چشمہ تو لگا کے دیکھیے، عینک لگا کے دیکھیے، اور اس کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھ لیا، میرے رجال، مردوں میں سے کون؟ ابوہا، ان کے ابا۔ یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق، یعنی سسر جی کا بھی نام لیا تو بہت پیارے انداز سے۔ ہم اور آپ آج کل اپنے سسر جی کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتے، گالی بات دیتے رہتے ہیں۔ کچھ بھائی ایسے، اور سالے کو تو اور نہیں دیکھنا چاہتے، سالہ بولنا بہت خطرہ ہو۔ ہاں سالی لیکن بڑی اچھی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سالی لاکھوں میں ایک ہے، ساسو ماں بھی اچھی ہیں۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، غور کیجئے گا، آج کل جتنی طلاق ہو رہی ہے وہ طلاق میں لڑکی کے ماں باپ کا 90 یا 95% ہاتھ ہے۔ لیکن کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ طلاق ہو جائے بیٹی کا، لیکن وہ کام ایسا کرتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جو لڑکی شوہر کے گھر آ کے اور کلاس لیتی ہے اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، کہ مجھے ایسا ہو گیا تو مجھے ایسا ہو گیا تو کیسے کیا کرنا، تو کیا ہونا، تو ایسا ہے تو ویسا ہے، دس ہے اور ڈیٹ ہے، تو کتنے ابا کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹی آ جا۔ امی بولتی بیٹی آ جا۔ یہ کیوں نہیں بولتے بیٹی سنبھالو سنبھالو؟ ابھی میں ایک دو لوگوں سے ملا جن کی شادی کو 50 سال ہو گئے ہیں۔ بولے چاچا کیسے چل رہا ہے؟ بولے الحمدللہ بہت چل رہا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی شادی کو 5 دن بھی نہیں ہوتے، 5 میں نہیں ہوتے، مرغا مرغی کی لڑائی چلتی ہے دونوں میں، جھوٹا جھوٹول چلتا ہے، مار پیٹ چلتا ہے۔ کیوں؟ اب کبھی کچھ لوگوں کی شادی ہو گئی تو پوچھا کتنے سال ہو؟ بولے 40 سال۔ تو اپنی بیوی کے دماغ کو سمجھے، بولے آج تک سمجھا ہی نہیں مولوی صاحب،
یہ 40 سال میں آپ نہیں سمجھے تو آپ کیا کرنا ہے؟ طلاق دینا ہے۔ طلاق دے کے کیا کیجیے گا؟ 10 سال آپ خود صبر کر لیجیے، دنیا آپ کو طلاق دے دے گی۔ 50 سال کے بعد تو آپ تو خود ہی چلے جائیے گا، تو 40 سال سے صبر کر کے آئیں، 10 سال اور کر لیجیے۔ تو میرے بھائیو، اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ شادی کا نام سنتے ہی سب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور پھر سب بولتے ہیں، اکثر زیادہ تر لوگ شادی کر کے پھنس گیا یار، جمی نہیں۔ پھر جمے گی کیسے؟ جمتی ہے لیکن ہم اور آپ جماتے نہیں۔ اور جتنی بھی شادی ہوئی ہے ارینج میرج، جو ماں باپ نے کی ہے، وہی زیادہ کامیاب ہے۔ جو ہم نے اور آپ نے کی ہے، چٹ منگنی پڑ گیا، میسیج بھیجے ہیں، فوٹو بھیجے ہیں، ان کے فوٹو دیکھے ہیں اور آہے بھرے ہیں، تو وعدے کیے ہیں، اور میں چاند تارے لاؤں گا توڑ کے، تو ایسا کروں گا تو ویسا کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد لو ختم ہو جاتا، میرج رہ جاتی اور شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، ہماری کچھ بہنیں ہیں، ان کو کوئی مرد جمتا ہی نہیں۔ کچھ مرد ہیں، ان کو کوئی بیوی جمتی نہیں، 10 گھر جا رہے ہیں، 20 گھر جا رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، نہیں جمتا۔ ماں جاتی ہے دیکھنے، میرا بیٹا تو ہیرو ہے، وہ جو سامنے والی کی بیٹی ہے تو اس کی ناک پچی ہے، تو وہ گڈی ہے، تو ہائٹ چھوٹی ہے، میرا بیٹا کتنا لمبا ہے، میرا ہیرو ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کے لیے ہیرو ہے تو کسی کی بیٹی کسی کے لیے ہیروئن ہے۔ ہم اور آپ اعتراض کرتے ہیں اللہ نے جو پیدا کیا اس کے اوپر۔ ہم خود کالے کلوٹے ہیں۔ پہلے زمانے میں وہ ہوتا تھا، کیا بولتے اس کو، جس پر روٹی پکاتے نا، پچھلا حصہ بہت کالا ہوتا تھا، توا، صحیح بولے، ابھی آج بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، وہ توا بہت کالا ہوتا ہے۔ خود اپنا چہرہ توا جیسا ہے، لیکن بیوی ڈھونڈ رہے ہیں انگریز جیسی۔ اور گھر میں جو ماں ہے نا، وہ دیکھنے خود کالی کلوٹی ہے، لیکن بہو ان کو ایک دم گوری چٹی چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ کے شوہر بھی اگر یہ سوچ لیں تو، اگر سوچ لیں تو کیا ہوگا؟ بھائی کالے کلوٹے بھی اللہ کی طرف سے، گورے چٹے بھی اللہ کی طرف سے، تو انگریزنی کو لانا پڑے گا، انگلینڈ جانا پڑے گا۔ تو بڑے مسائل چل رہے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے یہاں بس یہ سوچ کے زندگی کو نبھا لیجئے کہ یہ دنیا ہے، جنت تھوڑے نہ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہاں بھی بیوی وہاں بھی بیوی، مولوی صاحب یہاں بھی شوہر وہاں بھی شوہر، جنت میں تب تو اور جھمیلا رہے گا، ایک تو یہاں جھمیلا وہاں جھمیلا۔ ایک بات یاد رکھیے، دل کے اندر جو بھی کچھ کمی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب ختم کر دیں گے اور سب کو ملا دیں گے، اور جو محبت پیدا ہو جائے گی وہ کچھ حساب ہی نہیں، کبھی جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ تو بیوی یہاں کی بھی بیوی ہے، اور بیوی مرنے کے بعد بھی بیوی ہے، شوہر یہاں کا بھی شوہر ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، لیکن دل سے اللہ کینہ کپٹ حسد جلن سب کو نکال دیں گے، محبت پیدا کر دیں گے۔ تو زندگی گزاری ہے، ایک مثالی آئیڈیل بنی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن زندگی گزرتی ہی نہیں ہے، جہنم بنی ہوئی ہے۔ آدمی بولے عام، بیوی سمجھے املی، تب تو گڑبڑ ہو جائے گا مسئلہ۔ اور جھگڑا جھگڑا جھگڑا، رگڑا رگڑا رگڑا۔ اور اپنے گھر میں ایک سیریل اور چلتا، کبھی ساس بھی بہو تھی، خوب جھگڑا چلتا میاں بیوی والا۔ آج کل سیریل کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، ہماری بھی بھاگ رہی ہے، وہ جیسا دکھتا ویسے ہی کرنے کا، ایسا نہیں چلتا۔ سیرت کے پیچھے بھاگیے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اور ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ہیروئن تو صحابیات، سلف صالحین کی عورتیں، کہ آج کل کے زمانے کی ہیروئن ہے۔ میں کھول کے بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن بول ہی دیتا ہوں اگر پرمیشن ہے تو۔ مولوی صاحب بول دوں؟ فلمی دنیا کی جتنی ہیروئن ہے انہوں نے ایسے مرد سے شادی کیا جو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ آپ بولیں گے مولوی صاحب آپ فلم دیکھتے کیا؟ نہیں، وہ پتہ چلتے رہتا، یعنی ایسے مرد سے شادی کر رکھی ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھے، تو کسی کو چھین لیا ہے۔ لیکن آج کل دیکھیے ہمارے یہاں ایسا چل رہا ہے۔ تو ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنی زندگی کو بس سیٹ کر لیجئے، سر بوجھ مت سمجھیے، اس کو ذرا خوبصورت بنائیے۔ کیسے بنا سکتے ہیں ہم اور آپ اپنی زندگی کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوڑی کیسی کامیاب ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی جوڑی کامیاب ہونی چاہیے۔ بیوی اگر ایسی مل جائے تو بڑا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ دلیل صحیح بخاری کتاب بدل وحی حدیث نمبر 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے، غار حرا سے آئے ہیں تو کس کے پاس آئے ہیں؟ بیوی خدیجہ کے پاس گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم اور آپ بھی جب ٹینشن میں رہیں تو کن کے پاس جائیں؟ اپنی اہلیہ محترمہ وائف کے پاس جائیے،
ان سے ملیے، ان سے بات کیجیے۔ ہم اور آپ بات نہیں کرتے ہیں، ہم اور آپ باہر باہر دوستوں کو بولیں گے، اس کو بولیں گے، اس کو بولیں گے، لیکن بیوی کو بولتے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ ایسی رہے گی تب نا۔ اب یہ کیسی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر لگا ہوا ہے۔ تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، تکلیف سنا، اس کے بعد جو دلاسا دیا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، ہرگز نہیں، اللہ آپ جیسے کو برباد کرے گا نہیں۔ اب دیکھیے اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، ہوگا ہماری پاس ایسی بیوی ہے جو تکلیف کے وقت اپنے شوہر کو سہارا دے۔ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اتنا ہو گیا، اللہ پھر دے دیں گے، ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹینشن فری ہو جائیے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر کروڑوں کا نقصان ہو جائے اور بیوی نے صرف یہ جملہ کہہ دیا گھبرائیے نہیں، اللہ پھر دے دے گا، وہ کروڑوں کے نقصان ختم، ذہن میں نہیں رہیں گے۔ لیکن ہماری اور آپ کی وائف کو ایسی تربیت ہو تب نا۔ اب یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری لسٹ بنا لی ہے، تعریفوں کے پل ہیں ہماری اور آپ کی وائف کے پاس، اور ہمارے پاس بھی نعمتوں کی لسٹ نہیں ہے لیکن ناشکری کی لسٹ ہے۔ نعمتوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے کہ مجھے یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، لیکن یہ لسٹ ہے اچھا میرے آدمی کیسے ہیں وہ ٹھیک نہیں، لیکن میرے بہن کا جو آدمی ہے وہ بڑا اچھا ہے، اچھا وہ کیسا ہے تو وہ بڑا اچھا ہے، تو وہ کیسا ہے تو بڑا اچھا ہے۔ تو وہ جب اپنے والی کوئی لسٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کوئی مائیں بہن کہے کہ جی ہمارے پاس میرے شوہروں کے لیے لسٹ ہے کہ میرے شوہر میں یہ خوبی ہے، میرا ہسبینڈ اتنا اچھا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، کوئی بتا دے، کسی کے پاس لسٹ نہیں ہے۔ لیکن ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا کیا کہتی ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں، بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کما کے لا کے دیتے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ حق کے لیے لڑتے ہیں، تو آپ ٹینشن میں کیوں ہیں؟ ایسی بیوی جس کو بھی ملی ہوئی ہے وہ ماں خدیجہ ملی ہوئی ہے الحمدللہ، تو اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے۔ اب اس میں غور کیجئے، بہت ساری باتیں آ گئی، آپ رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں، ہماری اور آپ کی وائف اللہ ماشاءاللہ گھر آتے ہی ہمارے رشتے کو پہلے توڑتی ہے۔ آپ اپنے بہن سے کیوں بات کرتے ہیں، بھائی سے کیوں بات کرتے ہیں، امی سے کیوں بات کرتے ہیں، اس سے کیوں بات کرتے ہیں، اور کس سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیے۔ آج تک نہیں کہا میری وائف نے، آپ کی وائف نے کہ آپ اپنی امی سے بات کیجئے، فون اٹھائیے میرے سامنے، اپنے ابو سے بات کیجئے، بھائی سے بات کیجئے، بہن سے بات کیجئے۔ بہن وہ تو ڈائن ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر کا ماحول چاہے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا کوئی اللہ ماشاءاللہ ایسا کوئی دیندار بتائے، جیسا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے کہ آپ رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں رشتہ ناطہ پہلے ٹوٹنا چاہیے، شادی ہوئی اور معذرت کے ساتھ پڑھی لکھی بہنیں اگر ہیں تو معذرت کے ساتھ انہوں نے ایک مسئلہ گھڑ لیا ہے، کہاں سے اٹھا لیا ہے، کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور اس کی وجہ سے پڑھی لکھی کچھ بہنیں بدنام ہو گئیں۔ بھائی مجھے میرے شوہر کی خدمت کرنا، ان کے ماں باپ کی خدمت کا کہاں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا، آپ حدیث ڈھونڈیے تو سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75، کبشہ بنت کعب کہتی ہیں کہ ان کے سسر جی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو نماز کا وقت آیا تو وضو بنانے کے لیے وہ پانی لے کر آ گئیں، پانی لے کر آئی، خدمت کی کہ نہیں اپنے شوہر کی، خادم خدمت کی، پانی لے کر آئی، لیکن بلی آ گئی اور بلی نے پانی پی لیا یا پانی پینا شروع کیا، تو یہ گھور کے دیکھ رہی ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں اتعجبین یا بنت اخی، بھتیجی غور سے دیکھ رہی ہو کیا بات ہے؟ تو انہا لیست بنجس، یہ ناپاک نہیں ہے بلی جو پانی پی رہی ہے، کیونکہ یہ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، حدیث کے اندر آئے کہ یہ طواف لگانے والا ہے یا طواف لگانے والی ہے، مطلب یہ گھر میں بار بار گھس کے آنے جانے والے ہیں، یہ بلا اور بلی اگر پانی پی لے تو ایسا نہیں کہ وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اب یہاں دیکھیے سسر جی کی خدمت کے لیے پانی پیش کیا کہ نہیں پیش کیا؟ تو یہ کیوں کہتی ہیں؟ دلیل کہاں لکھا ہوا قرآن اور حدیث میں کہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی ہے؟ تو 3 آپشن دیتا ہوں میں، اور یہ 3 آپشن ہر ایک کے لیے اگر ایسا دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ نمبر 1، اگر آج آپ ساس سسر کی خدمت نہیں کریں گی تو کل آپ کی بہو بھی نہیں کرے گی، تو جیسے کو تیسا۔ نمبر 2، آپ کے جو آدمی ہے وہ کیا کریں گے؟ اپنی ماں
کے لیے دوسرا گھر لیں گے اور اس کی خدمت کے لیے دوسری عورت رکھیں گے، تو آپ اس گھر میں رہیے گا، اس گھر میں دوسری عورت آ کے خدمت کرے گی، آدمی یہاں بھی جائے گا، ادھر امی کو دیکھنے جائے گا، اور جب امی نے کہا بیٹا آج رات یہیں سونا ہے تو ماں کی بات ماننا واجب ہے، اس کو وہیں سونا پڑے گا۔ اور اگر امی کہے گی کہ بیٹا دیکھ یہ جو عورت ہے نا اس سے تو شادی کر لے، تو ماں کی بات ماننا فرض ہے۔ تو الحمدللہ آپ تو بڑی اچھی ہیں، آپ اپنے گھر کو بسائیے، ادھر امی جو ہے اپنے لیے خدمت کے لیے کہا بیٹے کو، تو بات ماننا فرض ہو گیا۔ اب آپ ہی بتائیے کیا آپشن لینا ہے۔ نمبر 3، ایسا کرتے ہیں کہ ساسو ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں، سرکار کے حوالے کر دیتے ہیں، وہی وہ پڑی رہے گی، اور آپ کا آدمی جو وہ بار بار جا کے دیکھے گا کرے گا تو اچھا لگے گا۔ تو جب آپ بھی ساسو ماں بنیے گا تو آپ کو بھی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ 3 آپشن ہے، اس میں سے آپ قبول کر لیجئے، یا پھر مان لیجئے کہ شوہر کی بات ماننا فرض ہے اور یہ خدمت کرنا مستحب، تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو بیوی نے کیا کیا؟ دلاسا دیا۔ تو اگر ہماری اور آپ کی بیوی ہے اور وہ دلاسا دیتی ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے۔ تو جوڑی ہو تو ایسی کیسی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جوڑی جیسی، کیسی کامیاب جوڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دلاسا دیا، اس میں ایک بات اور کہی کہ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر مہمان آئے، جس کے گھر زیادہ مہمان آتے ہیں میں اس گھر کے مردوں کی تعریف نہیں کرتا، لیڈیز کی کرتا ہوں۔ کیوں؟ جب تک ادھر سے سگنل نہ ملے مہمان کو آپ لے نہیں جا سکتے، اس لیے وہ زیادہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ اور مہمان بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ان کے طرف کا مہمان، ایک ہماری طرف کا مہمان۔ اگر ان کی طرف کا مہمان جیسے ساسو ماں آ رہی ہیں تب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، سسر جی آ رہے ہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، سالہ آ رہا ہے تو تھوڑا ڈر لگتا ہے کہیں کچھ شکایت تو نہیں چلے گی، مارنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے۔ اور اگر سالی آ رہی ہیں تب تو چہرے پہ ویسے ہی مسکراہٹ رہتی ہے الحمدللہ۔ اور ایک چیز اور اپنے یہاں بہت مشہور ہے، اور آپ لوگ یہاں ہے کہ نہیں پتہ نہیں، سالی آدھی گھر والی لوگ بولتے ہیں۔ یہ ایسا پیکیج ہے جو آج تک کبھی ملا ہی نہیں، صرف آفر ہی آفر ہے اور ملا ہی نہیں۔ لیکن اگر کبھی ہم نے اور آپ نے کوشش کی بھی تو ہم اور آپ پھنس جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کسی دن وہ جو ہے نا سالی ہمارے گھر چلی آئے گی، بولے آپ ہی تو بولے تھے کہ سالی آدھی گھر والی، تو آپ اپنا پورا آدھا سامان ہم کو دے دیجئے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا پیکیج ہے، وہ صرف بولا جاتا ہے لیکن کبھی ملتا التا نہیں ہے۔ لیکن ایسے مہمان اگر آئے تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں۔ ہماری طرف کا کوئی مہمان آئے، جیسے ہمارے ابو آ رہے ہیں، امی آ رہی ہیں، تو چہرے کی مسکراہٹ دیکھیے ہماری وائف کی کس حالت میں ہے وہ۔ اور بہن اگر ہماری آ رہی ہے تو ڈائن پھر آ رہی ہیں، اور بھائی آ رہے ہیں تو پھر آ رہے ہیں، چہرہ خود دیکھیے بدل جاتا ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آئیں عفان، بیٹا بیٹھیے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آئیں عبدالسمی، بیٹا بیٹھیے۔ یہ بتائیے کہ نانی ماں کے یہاں اچھا لگتا ہے یا دادی ماں کے یہاں اچھا لگتا ہے؟ دونوں سے پوچھ رہے ہیں، صحیح میں حقاً ایمانداری بولیے گا، نانی ماں کے یہاں اچھا لگتا ہے یا دادی ماں کے یہاں اچھا لگتا ہے؟ دادی ماں نہیں، نانی ماں۔ وہ نانی ماں کے یہاں اچھا لگتا ہے، بیٹا صحیح بول رہا ہوں نا؟ نانی ماں بالکل صحیح۔ دیکھیے ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں، کیوں اس پوائنٹ پر آپ نے غور کیا؟ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس پر آپ نے غور کیا کیوں؟ میری بیوی میرے گھر پہ رہ کے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے، ناشتہ کھانا پینا الحمدللہ، خوراک پوشاک سب کچھ صحیح چل رہا ہے، بس اس کی ناشکری ہے۔ لیکن میرے بیٹے کے ذہن میں کیا ڈال رہی ہے؟ وہ وہیں سے سیکھ رہا ہے نا، وہ ماموں کو بولے ماموں جان، چندہ ماموں، اس طریقے کے جملے، خالہ امی، دس اور ڈیٹ، نانا۔ لیکن دادا چل سکتا ہے کچھ دیر، لیکن دادی نہ، کیونکہ کبھی ساس بھی بہو تھی، اس میں بڑا مسئلہ ہے۔ تو دادی کے لیے محبت ویسی ہو جیسا نانی کے لیے محبت ہے کہ آپ نے یہاں ذہن میں ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟
نہیں، ایک دو کا وہ الگ بات ہے، یہ عام بات میں کر رہا ہوں، ایک سروے ہے جو بتا رہا ہوں میں۔ جیسی محبت نانی سے ویسی محبت دادی سے، جیسی محبت خالہ سے ویسی محبت پھوپھی سے، جیسی محبت ماموں سے ویسی محبت چاچو سے، بتائے کوئی؟ نہیں۔ کیوں ایسا؟ ہمارے اور آپ کا گھر کیوں ایسا بنا ہوا ہے؟ جوائنٹ فیملی کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ پھر اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انداز دیکھیے اور اپنے گھر کو آپ دیکھیے۔ ایک چیز اور ہے، اپنے یہاں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ لیڈیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز صحیح رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لیڈیز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہیں تو وہ لیڈیز ہی رہیں گی، کوئی فرشتہ نہیں بن جائے گی۔ یہ سوچ کے آپ کو چلنا ہے، لیڈیز جہاں ہے وہ ہے، ان کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ ایک واقعہ سن لیجیے میاں بیوی کا، لیکن گھر کو کیسے بنا کے رکھا ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5225، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں، کسی دوسری بیوی نے کچھ سامان بھیج دیا کھانے پینے کے لیے، جو نوکر لے کر آیا، نوکر کے سامنے ہی انہوں نے اس پیالے پر ہاتھ مارا اور پیالے کو توڑ دیا۔ اب یہاں رکھیے اور دیکھیے، آپ کے گھر پہ آپ کا نوکر کوئی سامان لے کر آیا ہو اور نوکر کے سامنے ہی آپ کی بیوی اس سامان کو توڑ دے، تو ہم اور آپ سامنے والی کے دماغ ہی کو توڑ دیں گے۔ ارے اتنا بھی خیال نہیں رکھا نوکر کا، بعد میں غصہ کر لیتی۔ عورت ہے، چاہے وہ نبی کے گھر میں کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اور آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مسئلہ ہو گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، نوکر یہاں کھڑا ہوا ہے، ایسا ہو گیا، تو کیا ہوا؟ ہم اور آپ ہوتے تو نوکر کے سامنے اگر آپ کی بیوی ایسا کر دیتی تو ہم اور آپ چھوڑتے ہی نہیں، اس کو مارتے پہلے۔ قربان جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا، برا بھلا نہیں کہا۔ ہم اور آپ ایک کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی تھی؟ 11، یعنی ایک کو ختم کر دیجئے، اس میں سے 11 میں سے ایک ختم۔ ایک کو برداشت نہیں کر پا رہے، وہ 11 کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ انسان ہی ہیں، کوئی فرشتہ تھوڑے نہ ہے۔ سوچا ہم نے اور آپ نے؟ تو ہم اور آپ ایڈوانس سوچ رہے ہیں۔ اس چیز کو ہٹا دیجئے تبھی گھر جنت بنے گا۔ پیالہ ٹوٹا ہے تو ٹوٹے گا، اس نے نوکر کے سامنے ایسا ہوا ہے تو کرے گی۔ کبھی کبھی آپ کے گھر ایسا مہمان آ جائے گا اور آپ سوچ کے جائیں گے تو گھر میں آلو پیاز کی آواز آئے گی، ان کو نہیں پسند ہے وہ مہمان آنا، لیکن وہ آ گئے ہیں تو آواز چالو رہے گی، تو گھبرانا نہیں۔ یہ نہیں سوچنا میری بے عزتی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری بے عزتی ہو گئی؟ نہیں سوچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس پیالے میں سے جو ٹوٹ گیا تھا، کھانے کو صحیح پیالے میں رکھا اور کھانے کو الگ رکھ دیا، اور جو ٹوٹا ہوا پیالہ تھا اور جس سے گھر سے آیا تھا وہ صحیح پیالہ لوٹایا، اور ایک ہی جملہ کہا، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی تو اپنی بیوی کا دل ایسے ہی جتنا چاہیے۔ اگر مہمان لوگ آئیں یا کوئی لوگ آئیں لیکن ان کا دماغ سب سے عدم ہٹ کے ہے، پورا عدم فائرنگ ہو رہی ہے، یعنی مطلب کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے، ادھر ادھر ہو رہا، مسئلہ ہو رہا، تو کیا کریں گے؟ سنبھالنے کا، غصہ مت کیجیے گا ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ پیالہ ٹوٹا ہے یہاں لیکن گھر نہیں توڑنا ہے۔ ہم اور ہم پیالہ ٹوٹنے کے چکر میں گھر توڑ دیتے ہیں۔ جا، ہمارے گھروں میں یہی چل رہا ہے۔ برداشت کر لیجیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوگا، چل تو ہی خوش ہو جا، تو ہمارا گھر جنت بنا رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اب آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں ہم اور آپ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2144۔ یہ دونوں میاں بیوی کا واقعہ اور اس کے اندر بہت اہم قصہ ہے۔ میاں بیوی ہو تو ایسے، اللہ والے کیسے، پھر اللہ والوں کا ذکر کیسے ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ کوئی اسکول یا مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پڑھے ہوئے ہیں، مسجد نبی، ان کے استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کیا واقعہ۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا،
ماں نے کیا کیا، لاش کو کونے میں رکھ دیا۔ آج ہمارے گھر میں اگر بچے کا انتقال ہو جائے، مر جائے، پورا گھر سر پہ اٹھا لے گی لیڈیز، اور پورے آجو باجو سب کو اٹھا کے لے آئے گی، سب لوگ روئیں گے، صرف رونے میں ہی آگے، صبر دلانے کے لیے کوئی نہیں الا ماشاء اللہ۔ اب غور کیجئے، حدیث سنا رہا ہوں، ماں بہنوں سے گزارش ہے حدیث سنیں، یہ نہ بولے ارے مولوی صاحب کہاں سے لائے ہیں، حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ تو بچے کا انتقال ہو گیا، لاش کو سائڈ میں رکھے، شوہر گھر پر آئے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ، تو پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو جواب دیا وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ ایسی ایک بیوی آج بتا دیجئے آپ اتنی بڑی تکلیف میں ہو اور اس کا جواب ایسا ہو کہ جہاں بھی ہے وہ آرام سے، ایک بتا دیجئے آپ، چاہے ہمارا اور آپ کا گھرانہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن صبر اتنے بڑے پیمانے پر ہو، بیٹا کہاں ہے؟ جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ یہ نہیں کہا اس کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے، رو دھو کے نہیں بتایا۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں سے وہ کہتی ہے لا تحدثوا ابا طلحہ بابنی حتی اکون انا احدثہ، تم لوگ مت بات کرنا میرے شوہر سے، میں خود بات کروں گی۔ تو کہا جہاں بھی آرام سے۔ نمبر 2، فقربت الیہ عشاء، رات کا کھانا کھلایا۔ اب غور کیجئے اس میں، رات کا کھانا کھلایا۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں دیکھیے کھانا وہاں رکھا ہوا، خود سے لے کے کھا لیجئے، نہیں، رات کا کھانا کھلایا۔ مطلب شوہر کی خدمت نوکرانی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایسی لیڈیز موجود ہے کہ ہماری خدمت اگر کرے تو بولتی ہے نوکرانی ہے، ہم تو نوکر کی طرح کھٹ رہی ہیں تو آپ ہم کو کھلا رہے ہیں۔ لیکن شوہر نے کبھی نہیں کہا کہ میں نوکر سے بڑے نوکر بن کے کھٹتا ہوں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سفر لگتا ہے جانے میں آنے میں، سیٹھ جو ہے ہمارے اتنا پھٹکارتے ہیں، میں دھکا کھاتا ہوں۔ اگر شوہر کی تکلیف پیسہ کما کے وہ جو لاتے ہیں وہ اگر تکلیف سمجھ میں آ جائے تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گی کہ میں نوکرانی ہوں۔ یعنی آپ نے روٹی بنایا تو آپ نوکرانی ہیں۔ اب کا معلوم کپڑے بھی دھوتی کہ نہیں شوہر کی پتہ نہیں، پرانی تو دھویا کرتی تھی، اگر تھوڑا دھو دے تو نوکرانی ہیں آپ، گھر میں جھاڑو لگا دیں تو آپ نوکرانی ہیں۔ اب شوہر جو اتنا کھٹ کے پیسہ لایا وہ نوکر کبھی کہا اپنے آپ کو؟ یہ ناشکری ہے، نوکرانی نہیں، ناشکری ہے یہ۔ پرانی جو دادی ماں نانی ماں ہیں وہ تو بڑی اچھی ہیں الحمدللہ، ابھی ہٹی کٹی بھی ہیں، 70-80 سال کی ہو گئی ہیں، 10 بچے بھی ہیں، کھیت میں بھی کام کرتی تھی، گھر میں بھی کام کرتی تھی، کام کرتی ہی نہیں تھی بلکہ مار بھی کھاتی تھی اور گرم گرم روٹی بھی کھلاتی تھی، تیل مالش بھی کرتی تھی۔ پرانے لوگوں سے دیکھ لیجئے انہوں نے اپنی بیوی کو کتنا مارا ہے، لیکن اللہ والی قربان جائیے وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، لیکن شوہر کی خدمت۔ آج اگر آپ بولیے اپنی بیوی کو ذرا بدن ہاتھ درد ہو رہا ہے، بولے آپ سے زیادہ تو ہمارا درد ہو رہا ہے روٹی بنانے سے، گھر کا کام کرنے سے، تو کیا کرنے کا بیٹا بدن ہاتھ دبا دے ذرا، نہیں بیٹا دبانے کا نہیں، دبائے گا ممی کا بھی دبا، کیا کر رہا بیٹا، یا پھر نٹی دبا دے بیٹا، کیسا چلے گا؟ نوکرانی نہیں، شوہر کی خدمت جنت ہے، نوکرانی نہیں۔ بس یہی سمجھ کے خدمت کرنا ہے کہ میرا شوہر ہی میرے لیے جنت ہے، اور اگر خدمت نہ کریں گے تو کہیں جہنم نہ ہو۔ لیکن ہمیں بھی اور آپ کو ذرا آرام دینا ہے۔ الحمدللہ اب تو آرام ہی آرام ہے، گیس آ گیا ہے ہمارے گھروں میں، ہر چیز کی سہولت آ گئی ہے، ایک فون کیجئے ہر چیز یہاں موجود ہے۔ پہلے کہاں جانا پڑتا تھا، پانی لانے کے لیے کتنا دور جانا پڑتا تھا، اب تو سب کچھ موجود ہے۔ یہ کہیے بس نعمتوں کی ایک لسٹ بنا لیجئے کہ میرے گھر پہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ رات کا کھانا کھلایا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد وہ خود بناؤ سنگار کیا۔ اب غور کیجئے، بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے، وہ بناؤ سنگار کیا، اور اتنی بنی سنوری کی اس سے پہلے بنی سنوری نہیں تھی۔ آج بناؤ سنگار، معاف کیجئے گا، 10 جوڑی کپڑے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، وہ لیکن وہی شوہر کے سامنے پیاز اور لہسن والا کپڑا پہن کے رہے گی، وہ بیچارہ ترس کے رہ گیا ہے کہ وہ جوڑی جو میں لے کر آیا تھا دیکھوں ذرا، تو کب پہن کے جائے گی؟ وہ شادی میں جانا ہے تو 16 سنگار کر کے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو بولے بھابھی بڑی اچھی ہیں، تو وہ بہت اچھی ہیں، تو آپ بھی بڑی اچھی ہیں، تو وہاں کپڑے کی بہت میچنگ بہت چلتی۔ اچھا آپ کہاں سے لیے ہیں، تو آپ کہاں سے لیے ہیں، تو فوٹو کھینچ کے بھیج دیتے، فلانے کا کوئی یہ لے کر آئیے گا، آپ کو تو کلر پسند آتا ہی نہیں، دیکھیے فلانے بھائی نے کتنا اچھا کلر پسند کیا ہے، اب کلر ہی کلر رہ گیا ہے، یا موبائل کا کلر رہ گیا ہے یا کپڑے کا کلر رہ گیا ہے یہ۔ اور ہمارے گھروں میں جو کپڑے 10 جوڑی رکھے ہوئے ہیں، کہیں بولیے کہ چلیے چلنا ہے تو بار بار وہ الماری کھولے گی بند کرے گی، ہے ہی نہیں، میچنگ جم ہی نہیں رہا، کیا کریں گے؟ میرے بھائی وہ ہمارے اور آپ گھروں میں ناشکری، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو انہوں نے بناؤ سنگار کیا، اور ایسا بناؤ سنگار کیا کہ اس سے پہلے کیا ہی نہیں، تو بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے۔
کچھ لیڈیز کو بہت شکایت ہے کہ شوہر ہماری طرف دھیان دیتے نہیں، تو آپ بھی تو ذرا دھیان کروائیے، کیوں دھیان نہیں دے رہے ہیں؟ کچھ تو دیکھنا پڑے گا نا۔ ان صحابیات سے سیکھیے ان کی زندگی کیسی گزری ہے۔ پھر اس کے بعد رات میں میاں بیوی ملے بھی، اللہ اکبر، وہاں کونے میں لاش رکھی ہوئی اور ملے بھی۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے کہا، جس عورت نے اپنے شوہر کا دماغ ایسا سمجھ لیا جیسا ام سلیم نے سمجھا ہے، تو ان کا گھر جنت ہے اور میں برکت ہی برکت ہے۔ اس کے بعد کہا، یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریۃ اہل بیت فطلبوا عاریۃ لهم ان یمنعوہم، ابو طلحہ یہ بتلاؤ کہ جو امانت دے اور امانت واپس لینا چاہے اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا؟ ارے بالکل دینا ہے۔ تو کہا، بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا۔ اللہ اکبر، اتنا پیارا انداز اپنے شوہر کو سمجھانے کا۔ کتنی لیڈیز کو شکایت ہے کہ میرا شوہر سمجھتا ہی نہیں، الٹی کھوپڑی کا ہے، فرعون سے زیادہ ظالم ہے کیا؟ آسیہ جب فرعون کے گھر رہ سکتی ہیں تو اس سے کم ہی ظالم ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا؟ تو یہ دیکھیں میاں بیوی کی جوڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تم دونوں کی رات کے ملنے میں برکت عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، پھر کہا جاتا ہے کہ 10 بچے پیدا ہوئے، 10 کے 10 حافظ قرآن تھے۔ وہ صبر کا بدلہ، اس لیے کیا کہتے ہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت ساری جوڑی کے واقعات ہیں، بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مثالی میاں بیوی، آئیڈیل ہسبینڈ اور وائف ہم سب کو بنا دے۔ شادی کو اگر 20 سال بھی ہو گئے تو آپ یہی سمجھیے کہ پہلے ہی دن ہے۔ الحمدللہ کس طریقے سے زندگی گزری، کیسے رہے۔ ہمیشہ لائف کو ایک دم انجوائے کرتے رہیے، اس میں سب کچھ ڈھونڈیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، صحابیات کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی زندگی بہت اچھا گزرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین میں جو محبت تھی، ہم لوگوں میں بھی ایسے میاں بیوی محبت پیدا کر دے۔ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔